ہم لوگ صرف پیسے کے اوپر ہی فوکسڈ ہوتے ہیں نا کہ مال آ جائے، مال بڑھ جائے، مال کے لیے کیا کرنا چاہیے. اور مجھے بہت سارے جو میسیجز آتے ہیں ان میں سے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مجھے بتائیں جی میرا رزق کیسے بڑھے گا، مجھے بتائیں میرا رزق میں برکت مل جائے. تو جب ہم رزق یوز کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ورڈ، تو وہ اس کے پیچھے جو مقصد ہمارا ہوتا ہے ہم مال بڑھانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیں، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیکیج دیا تو رزق میں پورا پیکیج ہے. جب اللہ قرآن میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا رزق کا، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری چیزوں کو کور کرتا ہے. اس میں مال کو بھی کور کرتا ہے، صحت کو بھی کور کرتا ہے، اولاد کو بھی کور کرتا ہے، بزنس ہے تو اس کو کور کرتا ہے، ریلیشن شپس ہے تو اس کو کور کرتا ہے. لیکن بہرحال سمجھنے کے لیے چونکہ ہم مال کی بات کرتے ہیں، تو اگر ہم مال کو ہی سمجھ لیں تو اس کے بارے میں بھی ہم آگے بتائیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کا کہ ہمارا مال کیسے بڑھے، ہمارا رزق کیسے بڑھے. تو اس کے لیے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں، یا یہاں پہ میں اس آیت پہ آنے سے پہلے یا جو سلوشن اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا اس میں آنے سے پہلے یہ بھی کلیئر کر دوں کہ ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ ہمارے دین کی تعلیمات میں سے ہے. ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم صرف قرآن کی آیات پڑھتے رہو، تلاوت کرتے رہو، ذکر و اذکار کرتے رہو اور دعائیں کرتے رہو، اچانک ہی ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کی فراوانی کر دے گا. ایفرٹ لازمی جز ہے، محنت لازمی جز ہے. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا ڈیزگنیشن ہے، جو بھی آپ کا جاب پروفائل ہے، آپ کو اس جاب پروفائل کے اگینسٹ جو جاب ڈسکرپشن دی گئی ہے، آپ کو اس ساری جاب ڈسکرپشن کو فلفل کرنا ہے. اگر آپ کو رسپانسبلٹی دی گئی ہے ایز اے سیلز مینیجر، تو آپ کو جو بھی کام اس میں آپ کی جاب ڈسکرپشن کے اندر مینشن ہے آپ کو وہ پورے کرنے ہیں. تبھی آپ ایک اچھے مسلمان کے طور کے اوپر اپنی اس جاب کو حلال کر سکیں گے. اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اتنی میٹنگز کرنی ہے ان اے ویک، آپ نے اتنی کسٹمرز کال کرنی ہے ان اے ڈے، آپ نے یہ فلاں رپورٹ بنانی ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے منتھلی، یہ آپ کا ٹارگٹ ہے کوارٹرلی، آپ نے اس کو اچیو کرنا ہے، آپ نے اپنی ٹیم کو مینیج کرنا ہے، آپ نے اپنی ٹیم کو موٹیویٹ رکھنا ہے، آپ نے جو ہے وہ پروفیٹیبلٹی کو امپروو کرنا ہے. جو بھی آپ کو رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں یو ہیو ٹو فلفل دیٹ. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی میں تو چونکہ مسلمان ہوں تو میں تو اس میں سے 5 پوری کروں گا، 10 پوری نہیں کروں گا، باقی میں دعاؤں پہ گزارا کروں گا. اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. تو یہ چیز میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں تاکہ بہت سے لوگوں کی ایک کنفیوژن ہوتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اسلام کی جو دعوت دیتے ہیں نا لوگ، یہ تو لوگوں کو ان ریئلسٹک اور نان پریکٹیکل ایشوز کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ہمارا دین جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی آیات پہ یقین کر کے اس سولوشن کو لے کر آؤ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوشش کو اور ایفرٹ کو اور پلاننگ کو رد کر دو. اٹس ناٹ آئیدر اور، بلکہ یہ کام بھی کر رہے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے. لیکن تم اگر ایک وننگ کامبو بنانا چاہتے ہو تو اپنی ایفرٹ، اپنی کوشش، اپنی پلاننگ، اپنی اسٹریٹجی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو تمہیں قرآن میں کرنے کے کام بتائے ہیں، جب وہ تم امپلیمنٹ کرو گے آن ٹاپ آف اٹ، تو پھر تم ایک ایسے سولوشن کی طرف جاؤ گے کہ تمہیں کوئی بھی نہیں گرا سکے گا. پھر تمہارا ایسا سولوشن ہوگا کہ اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا. ٹیمپریری فیزز آ سکتے ہیں، لیکن اگر تم اللہ کی آیت پہ یقین کرتے ہوئے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرو گے، تو پھر اللہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب تم نے اللہ کی آیت پہ یقین کرتے ہوئے عمل کیا اور اس کی بیس کے اوپر تم جو کام کر رہے ہو، تو اللہ تمہیں ضرور تمہاری سپورٹ کرے گا اور اللہ تمہیں گرنے نہیں دے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے تم گر بھی جاؤ گے تو اس گرنے میں بھی تمہیں لطف آئے گا، کیونکہ اللہ کی خاطر یا اللہ کی بات پہ عمل کر کے فائدہ حاصل کرنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا اللہ کی بات پہ عمل کر کے نقصان کو حاصل کرنے میں مزہ ہے. ایک ایمان والے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی آیت پہ عمل کرتا ہے اور اس کو دنیاوی فائدہ مل جاتا ہے جس کے لیے وہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو اس میں اس کی شکر کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن اس میں تو اس کا نفس بھی مطمئن ہو رہا ہوتا ہے، اس کو دنیاوی مزے بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں اتنا مزہ نہیں آتا. جو صحیح ایمان والا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کی آیت پہ عمل کرنے کے بعد اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو نقصان میں فائدے سے زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے تیری اس آیت پہ عمل کیا تھا، اب میں ایک تکلیف
والی سچویشن میں ہوں، مشکل حالات میں ہوں، اب جو میرا تیرے ساتھ کنیکشن ہے، کیونکہ اس فائدے کی صورت میں تو میرا نفس مطمئن ہو رہا تھا، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب تو یہ چیز بالکل کلیئر ہو گئی کہ میں صرف تیری آیت پہ عمل کرنے کی وجہ سے یہاں پہنچا ہوں، اب تو میرا جو ہے مجھے سنبھالے گا۔ تو بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا کرنی چاہیے یا یہ ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے کہ ہمیں نقصان ہو، لیکن اگر کبھی ٹیمپریری نقصان ہو بھی جاتا ہے اللہ کی آیات پہ عمل کرتے ہوئے، تو وہ نقصان ایمان والے کے لیے زیادہ جو ہے وہ اس میں لطف ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمہیدی بات تھی، اس سے آگے چلتے ہیں کہ اللہ کی آیات کے ذریعے سے سلوشن نکلوانا اسی وقت یہ ہوتا ہے جب ہمارا یقین ہوگا۔ اب رزق کی بات اگر ہم کریں تو رزق کا اگر مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے رزق ہمیں، اگر رزق میں پرابلم آ رہا ہے اور رزق مل نہیں رہا اور سارے راستے بلاکڈ ہیں اور چیزیں چل نہیں رہی ہیں، تو اس کا سلوشن اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور وہ تمہیں رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ پہلا جو ہمارا مسئلہ تھا کہ ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، کیا کروں میں، تو اللہ نے ایک راستہ بتا دیا، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اللہ کی رسپانسبلٹی ہے، اللہ کی کمٹمنٹ ہے کہ اللہ تمہیں جو ہے وہ رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب جب اس چیز کو ہم اپلائی کریں گے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ اللہ کی اس آیت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، تو پھر اللہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے۔ لیکن کام کرنے کا کیا ہے؟ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم تقوی پہ فوکس کریں، اپنی زندگی میں نیک اعمال کریں، اللہ کی اطاعت کریں، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں ان کو پورا کریں، جن چیزوں کو اللہ نے منع فرمایا ہے، جو حرام ہے ان سے دور رہیں۔ جب آپ اس چیز کو اپنی زندگی میں لاؤ گے تو اللہ کی طرف سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ آپ کو رزق ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔